امام محمد باقر خاندان نبوت کے ایک پرنور چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ایک عظیم علمی شخصیت تھے۔ جب ہاشمیوں کے علم و تقوی اور شجاعت و سخاوت کا ذکر ہوتا تو لوگ آپ کا ہی نام لیتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام کے والد امام سجاد زین العابدین ہیں، جو امام مظلوم حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام باقر میدان کربلا میں بھی موجود تھے اور اس وقت آپ کی عمر 4 یا 5 برس کی تھی۔ آپ کی پرورش مدینہ میں ہوئی اور آپ نے اپنی ساری زندگی قرآن کے حقائق اور اس میں چھپے علوم کی پرتوں کو کھولنے میں صرف کر دیا، اس لیے آپ کا لقب باقر العلوم ہے۔ آپ کے علم اور حاضر جوابی کا چرچا پورے حجاز میں مشہور تھا۔ ابن جوزی نے لکھا کہ امام باقر علیہ السلام اہل مدینہ کے بڑے تابعین میں سے تھے اور ان کا شمار تیسرے طبقے سے ہوتا ہے۔ وہ عالم، مجاہد، زاہد اور ثقہ تھے۔ اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ اور فقیہ آپ کے شاگرد رہے۔ امام باقر علیہ السلام سے محدثین نے احادیث بھی روایت کی ہیں جو کتب ستہ میں نقل ہوئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے بہت سارے علمی مناظرے کیے۔ آپ نے ملحدوں، قدریوں اور یہود و نصارہ کو مناظروں میں ہمیشہ شکست فاش دی۔ اسی زمانے میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نیا چرچا ہوا تھا، جو اپنے فقہ کی وجہ سے کوفہ اور اطراف کے علاقوں میں کافی مشہور ہو رہے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے تحصیل علم کے لیے کئی بار بصرہ، مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، جہاں انہوں نے کئی تابعین سے فیض حاصل کیا۔ لہٰذا جب 120 ہجری کے بعد آپ نے مدینہ کا سفر اختیار کیا تو وہاں آپ کی ملاقات امام محمد باقر سے ہوئی۔ روایتوں کے مطابق امام باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد نے آپ کو ابو حنیفہ کے متعلق بتایا اور ایک دن امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام باقر کے گھر تشریف لائے۔ امام باقر علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو صاحب بصیرت ہے، دین میں اثر و رسوخ رکھتا ہے اور قیاس آرائی کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا، نعمان۔ امام نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی بھی چیز کو اچھی طرح نہیں جانتے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے میرے نانا کے دین کو اور ان کی حدیث کو قیاس سے بدل دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، معاذ اللہ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ میری نظر میں اسی طرح لائق احترام ہیں جیسے آپ کے نانا صحابہ کی نظر میں۔ امام باقر نے فرمایا، اے نعمان، میرے والد نے میرے جد امجد سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس شخص نے دین میں اپنی رائے سے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ اللہ نے اس سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے جواب میں کہا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ پس جو شخص بھی دین میں اپنی رائے سے قیاس کرے اس کو اللہ قیامت کے روز ابلیس کے ساتھ محشور کرے گا، کیونکہ اس نے قیاس میں ابلیس کی پیروی کی۔ پھر امام باقر علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے سوال کیا، بتاؤ ان دو چیزوں میں سب سے عظیم چیز کیا ہے، انسان کو قتل کرنا یا زنا کرنا؟ ابو حنیفہ نے کہا، انسان کو قتل کرنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو قتل کرنے میں 2 گواہوں کو کافی کیوں سمجھا، جبکہ زنا کے شواہد میں 4 گواہوں کو ضروری سمجھا؟ پھر فرمایا، نماز زیادہ عظیم ہے یا روزہ؟ ابو حنیفہ نے کہا، نماز۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت اپنی روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟ افسوس ہو تجھ پر، تیرا قیاس کس طرح حکم کرتا ہے۔ خدا سے ڈر اور دین میں اپنی رائے سے قیاس مت کر۔ گویا امام باقر علیہ السلام ابو حنیفہ کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ عقل اور شریعت کے حکم میں عقل کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، قیاس اور رائے سے مومن کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ مورخین نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر لی اور مدینہ میں تقریباً 2 سال مقیم رہ کر آپ سے علمی فیض حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے یہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔